سب سے پہلا جو فوکس ہوتا ہے وہ منشیات پہ ہوتا ہے، اور منشیات کو اخلاق بھائی میں کیٹیگرائز کرتا ہوں 3 کیٹیگریز میں۔ اس میں ایک سپلائر ہے، اس کے سپلائر پہ تو بالکل زیرو ٹالرنس ہے کہ جو سپلائی کرتا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ مانسیرا میں آپ دیکھیں منشیات کی اپنی کوئی کاسٹ نہیں ہے الحمدللہ، باہر سے سپلائی ہوگی، سپلائر آئے گا نسل خراب کرنے کے لیے، پھر جو سیلرز ہیں جن کو موت کے سوداگر ہم کہتے ہیں، جو یہاں پہ سیلنگ کرتے ہیں، دوسری کیٹیگری ہماری وہ ہے۔ تو سپلائر اور سیلر کی تو کوئی گنجائش انشاءاللہ کہیں بھی میرے اس میں نہ رہی ہے اور نہ ہی چھوڑتا ہوں۔ اور یہاں بھی جب سے 28/3 سے میں نے چارج ریزیوم کیا ایس ڈی پی او مانسیرا، تو اسی چیز پہ ہمارا فوکس ہے، اور یہ آپریشن ہمارا اسی طرح جاری رہے گا جب تک ایک سیلر اور سپلائر بھی بقایا ہے۔ ایڈکٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آخری کیٹیگری ہے، وہ کس وجہ سے ایڈکٹ ہوا، کیا اس کے مسئلے تھے، تو ان پہ ہم لاسٹلی پھر وہ اگر ریہیبلیٹیشن سینٹر کے قابل ہیں، اسپتالوں میں داخل کر رہے ہیں، تو ان کی وہ کیٹیگری آتی ہے۔ اب اس میں میرا ایک ہی فارمولا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ آف دا کمیونٹی۔ ہمیشہ میں کمیونٹی پولیسنگ میں بلیو کرتا ہوں، بیکاز وی آر لیگلی ڈیفائنڈ ایز پبلک سرونٹ۔ تو اس میں ہماری انٹینشن ہو، ہمارا ہارڈ ورک ہو، ہم سروسز پرووائڈ کریں پبلک کو، تو پبلک کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ ہمیں ملے۔ جب پبلک کا ٹرسٹ مل جاتا ہے اس کے بعد وتھ سنسیئر انٹینشن ہمارا ہارڈ ورک ہے، پھر رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی انفارچونیٹلی آپ دیکھیں سیلرز آر فرام دا کمیونٹی، ٹھیک ہے آپ اس کو پکڑتے ہیں، سب اسٹینڈرڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اگر وہ چھوٹ بھی جاتا ہے ہم بار بار ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ابھی ہم ٹیسٹ پرچیزوں پہ بھی جاتے ہیں، کئی فیمیل نارکوٹک سیلرز وہ بھی ہم نے اپریہینڈ کیے ہیں۔ فرام دا ڈے فرسٹ ہمارا آپریشن شروع ہے، اور یہ اسی طرح وداؤٹ اینی ڈیلے یہ شروع رہے گا، کیونکہ اس پہ میں چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی کو۔ کون سا ایسا پیرنٹ ہے جو بچے کو نشے کے لیے پیسے دے اسکول فیس کے علاوہ؟ کون سا ایسا پیرنٹ ہے کہ جو بیٹی کا رشتہ کرے کسی وہ ایڈکٹ ڈرگ سیلر سے، کوئی عادی اس طرح کا وہ ہو منشیات فروش، اس کی اپنے بیٹی کا وہ رشتہ دے، یا ایڈکٹ ہو، آئس ایڈکٹ ہو، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے؟ تو جب یہ قانون میں، شریعت میں، اسلام میں، معاشرے میں یہ جرم ہے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ کمیونٹی سے صرف اتنی استدعا ہے، باقی ہماری اپنی انٹیلیجنس ہے، ہم اپنا پولیس کا سخت سے سخت ایکشن ان کے خلاف لیں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں منشیات فروش اخلاق میں، ان کے ہم نے پکچرز وہ چوکوں میں اور تھانوں کے باہر ہم نے لگائی ہیں۔ وہ اس لیے لگائی ہیں کہ اس میں ہم کوئی بڑا تیر نہیں مار رہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ 25 20 ان کے مقدمے ہو گئے ہیں، اور یہ ان کو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، کنوکٹڈ ایکیوزڈ ہیں، اور وہ کنوکٹڈ ڈرگ سیلرز ہیں۔ تو ان کے ہم نے پکچر لگا دیا کہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھتیجا ہے، کمیونٹی میں کون اس کو سپورٹ کرتا ہے، کون اس کا ضمانتی ہے، وہ سب آ کے دیکھیں۔ کیا کمیونٹی اس سے نفرت کرتی ہے؟ یہ جو قابل نفرت کام کرتے ہیں تو کیا کمیونٹی اس سے نفرت کرتی ہے؟ تو اس پہ ہمیں بڑی خاطر خواہ کامیابیاں ملی ہیں، اور ہم ساری ایجنسیز کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے، 2-3 ہم نے لگاتار میٹنگ کی، ان سے بھی میں لسٹیں لے رہا ہوں کاؤنٹر چیک کے لیے کہ کہیں پولیس اپنے ان کے ساتھ وہ نہ کر لے۔ ساری ایجنسیوں سے وہ لے کے لسٹیں بنائی ہیں، ان پہ ہمارا کام۔ تو انشاءاللہ منشیات پہ ہم اس لیے ہمارا فوکس ہے، آخری بات منشیات پہ کروں گا، ان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مال حرام بدست حرام جب آپ منشیات سے کماتے ہو اس کے بعد پھر آپ فحاشی کی طرف جاتے ہو، پھر آپ اس طرف جاتے ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا بیٹا اللہ نہ کرے ایڈکٹ ہے آئس کا، اور اس کو آئس نہیں ملتی، اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے چوری کرے گا۔ جس باپ نے اس کے بارے میں خواب دیکھا کہ یہ ڈاکٹر، انجینئر اور کوئی بڑا افسر بنے، کوئی اچھا انسان بنے معاشرے کا، تو وہ پہلے منشیات کا ایڈکٹ ہو گیا کسی کی وجہ سے، اور پھر جو ہے نا وہ اس نے چوری کی۔ اب چوری میں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر وہ ڈاکے پہ جائے گا، پھر ڈاکے میں کوئی رجسٹر کرتا ہے تو ڈکیٹی وتھ مرڈر ہوگا، کیونکہ اس کو تو وہ چیز چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔